تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 تا 54 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: هل ينظرون، نہیں وہ لوگ انتظار کر رہے، الا تأویلا، مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت آئے گی، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے نسوہ من قبل، اسے بھلا دیا، اس کی حقیقت کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ نہیں وہ لوگ انتظار کر رہے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہو کر آئے گی، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلا دیا اسے اس سے پہلے، تحقیق ہمارے رب کے رسول آئے حق کے ساتھ، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، سو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، سو وہ سفارش کرے ہمارے لیے، اَوْ نُرَدُّ، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فَنَعْمَلَ، سو ہم عمل کرے، غیر الذی، سوائے اس کے، کننا نعمل، جو ہم عمل کرتے تھے، قد خسروا، تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، تحقیق گھاٹے میں ڈالا،
ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تحقیق خسارے میں ڈالا، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو وَضَلَّ عَنْهُمْ اور غائب ہو گئی، گم ہو گئی ان لوگوں سے ما کانوا یفترون، وہ چیز جس کا یہ لوگ افطرا باندھتے تھے، افطرا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی کہ جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، یطلبہ حثیثا اس کو طلب کرتی ہے بڑی تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے سیارے، مسخرات بأمرہ، مسخرات بأمرہ اس کے حکم کے تابع ہیں، الا خبردار، لہ الخلق اسی کی مخلوق ہے، والامر اور اسی کا حکم ہے، تبارک اللہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، رب العالمین وہ پروردگار عالم ہے، اللہ بابرکت ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت قرآن کریم کی صورت میں جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ 14 صدیاں گزر چکی، 15ویں صدی نصف ہونے کو ہے۔ یہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا بعین ہی اسی طرح یہ آج بھی موجود ہے۔ کھڑا کرو اس کو، بعین ہی اسی طرح آج بھی موجود ہے، اس کے حروف میں، اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں ذرا بھر بھی کوئی آج تک تبدیلی نہ کر سکا، کوئی تبدیلی نہ کر سکا، رد و بدل نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کا پڑھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب، اس کو سمجھانا ثواب، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عقائد، معاملات اور عبادات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ، اصولی مسائل کا بھرپور اس میں بیان فرمایا ہے۔ عقائد، مسائل، عقائد کے مسائل، عبادات کے مسائل، معاملات کے مسائل، ان کے اصول اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔
تو قرآن کریم کو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آئیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کی یہ ناقدری ہے، لہٰذا اس کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے، اس کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کی تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور حالت نزع ہوگی اور آخرت کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت جہنم سامنے ہوگی اور فرشتے سامنے ہوں گے اور جان ہماری نکل رہی ہوگی۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ کام آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے موت کے بعد کے حالات اور گزشتہ قوموں کے حالات اور گزشتہ قوموں پر اللہ کے عذابات، ان کا کھول کھول کر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے، جب تک اسے ہم سمجھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں اور اس کی قدر نہیں کریں گے، اسے حقیقت نہیں سمجھیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور غفلت کی چادر ہمارے دل اور دماغ پر بھرپور طریقے سے پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور قرآن کریم کی حقیقت کو نہ جانا، آخرت کی حقیقت کو نہ سمجھا اور دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو نہ حاصل کیا اور اس کی فکر نہ کی، تو سوائے بربادی، تباہی، افسوس کے کچھ نہ کام آئے گا۔ میرے رب نے اسی طرف جھنجھوڑا ہے مجھے، آپ کو، عالم دنیا کو، غیروں کو، اپنوں کو، سب اللہ کی مخلوق ہے، چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق، کافر ہیں یا مسلم ہیں، سب کا خالق اللہ کی ذات، سب کا مالک اللہ کی ذات، سب کا رازق اللہ کی ذات۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، جو نہ مانے گا اس کے لیے بربادی، اس کے لیے تباہی، اس کے لیے عذاب، اور جو مانے گا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی، موت کے بعد بھی آسانی۔ تو اللہ نے اس کی کا ذکر فرمایا، حل ینظرون، نہیں وہ لوگ انتظار کر رہے، الا تأویلا، مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے حقیقت ظاہر کی ہے کہ تمہیں موت کے بعد یہ احوال پیش آئیں گے، تمہیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم زندگی گزار سکتے ہو، اللہ کے حکم کے بغیر تم زندگی گزارنا تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ لہٰذا تم حقیقت کو سمجھو، جو حقیقت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور وہ حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، اس میں ذرا بھر بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں، شکوک کا شائبہ نہیں۔ اور تو اللہ نے بیان فرمایا کہ حل ینظرون الا تأویلا، نہیں وہ لوگ انتظار کر رہے مگر اس کی حقیقت کا ظاہر ہونے کا، کہ جب موت آ جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے، ہر چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، تو کیا تب ایمان لاؤ گے؟ تب جو ہے بیدار ہوگے، تب اللہ کی مان کر وقت زندگی گزارو گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ موت آ جانے کے بعد دوبارہ کسی کو دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جس دن یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ موت کے بعد
موت آئے گی، فرشتے نظر آئیں گے، پردے اٹھیں گے، اور جو ہے جہنم سامنے ہوگی، جنت سامنے ہوگی، آخرت کے پردے اٹھ جائیں گے، ایک جہاں ظاہر ہو جائے گا جس کا دنیا کے جہاں سے کوئی تعلق نہ ہوگا، تو اس وقت کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو اللہ فرما رہے جس دن وہ اس کی حقیقت ظاہر ہوگی تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے۔ کون لوگ کہیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جو بے ایمان رہے، جو نافرمان رہے، جو گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، رب کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے، نبی کی زندگی سے دور ہوتے چلے گئے، اور سوائے دنیا کی زندگانی کے انہوں نے کچھ نہ دیکھا، اور انہوں نے دنیا ہی کی حقیقت کو، دھوکے کو حقیقت سمجھ لیا، تو اس وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کریں گے، اس چیز کا خواہش کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کی حقیقت کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، قدردانی نہ کی، حقیقت کو نہ جانا، آخرت کی فکر نہ کی، دھوکے میں پڑے رہے، کہیں گے اس وقت اللہ کے دربار میں قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول آئے حق کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے ساتھ روابط قائم کرنے کی بھرپور تبلیغ کی کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کا، مخلوق کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے، جو رب سے تعلق توڑ چکے ہیں تو رسول ان کو راہ صراط مستقیم کے راستے پر لانے کی تبلیغ کرتے رہے، بلاتے رہے، متوجہ کرتے رہے، اور ان کے رسولوں کے جو ہے ایمان لانے والے ان کو متوجہ کرتے رہے، نبی کے صحابہ متوجہ کرتے رہے، علماء صالحین متوجہ کرتے رہے، اور یہ لوگ ان کے توجہ سے روگردانی کرتے رہے، ان کی تبلیغ سے رخ پھیرتے رہے، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ یا اللہ رسول آئے ہمارے پاس حق کے ساتھ، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہے ہمارے لیے اب کوئی سفارشی جو ہمارے حق میں سفارش کر دے، فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ، یا ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں اور تیری عبادت کریں، تیری نافرمانی نہ کریں، ایک موقع اور دے دیا جائے، فَنَعْمَلَ، سو ہم عمل کریں، غیر الذی، سوائے اس کے، کُنَّا نَعْمَلْ، جو ہم عمل کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دغے کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، نفرتیں رکھتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بے نمازی بنے تھے، اور جو ہے شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، تو دنیا کے اندر جو برائی ممکن تھی وہ ہم نے کی، رب کے حکموں کو توڑا، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، اب دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ کہیں گے، میں اور آپ کہیں گے، کافر مشرک کہیں گے، جس نے زندگی بھر سجدے میں گزار دی، اپنی 100 سالہ زندگی سجدے میں پڑا رہا، وہ بھی تمنا کرے گا ایک موقع اور دے دے کہ مزید تیری عبادت کرو۔ جب آخرت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کی بہاروں کو دیکھے گا، رب کی جو ہے رب کی نعمتوں کو دیکھے گا جو آخرت میں ملنے والی ہیں، انہیں جب دیکھے گا کہے گا یا اللہ ایک موقع اور دے دے اور تیری عبادت کرو، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ سانسیں ملی ہیں، جب یہ چھن جائیں گی دوبارہ نہیں ملیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یہ لوگ کہیں گے سو ہم عمل کریں سوائے اس کے جو ہم عمل کرتے تھے۔ پھر میرا رب فرمائے گا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تحقیق ان لوگوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، ان لوگوں نے اپنے وجود کو خسارے میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گئی ان سے وہ سب چیزیں مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جس کا یہ لوگ افتراء کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے،
لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، غیر مخلوق کو رب کے ساتھ اس کی جو ہے خدائی میں، اس کے ربوبیت میں، اس کی صفات میں لوگ جوڑا کرتے تھے، وہ سب کی سب چیزیں کہاں چلی گئی؟ وہ لات کہاں چلا گیا؟ وہ عزا کہاں چلا گیا؟ وہ حبل، وہ منات کہاں چلے گئے؟ اور وہ بت جو اپنے ہاتھوں سے تراش کر جن کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے، یا ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے اور ہماری مدد کریں گے، یہ ہم اور رب کے ساتھ انہیں عبادت میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ تو اس وقت کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی مدد کرنے کے لیے، اور نہ ہی دوبارہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مال آپ سے چلا جائے، امید ہے دوبارہ مل جائے گا۔ امارت آپ سے چلی جائے، امید ہے دوبارہ مل جائے گی۔ اقتدار آپ سے چھن جائے، امید ہے دوبارہ مل جائے گا۔ لیکن موت آ گئی، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس زندگانی کی قدر دانی کریں، اور اللہ کے قرآن کی ایک عظیم جو ہمیں نعمت ملی ہے قرآن کی صورت میں، اس کی قدر دانی کریں، اسے سمجھیں، اسے سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں کہ اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔